ایک بچی جب قرآن مجید حفظ کر سکتی ہے تو ہمارے منہ میں چھالے نکلے ہیں کیا؟ یا پھر ہمیں محبت نہیں ہے؟ کہیں گے واقعی یہ بات ہے، لڑکیوں میں اور بچیوں میں یہ شوق دیکھا جاتا ہے کہ وہ لڑکوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ چیزوں کو آبزرو کر لیتی ہے، وہ چیزوں کو اور لڑکوں کے مقابلے میں کچھ جلدی سی کوئی اگر ہاتھ لگا دے تو پیچھے سے کوئی آدمی گریبان پکڑ لے تو وضو تو کر لو بھائی، کون سی آفت آ گئی، کون سی قیامت آ گئی ہے، کون سی زمین پھٹی جا رہی ہے؟ کہیں یہ ادب کے خلاف ہے، یہ اصول کے خلاف ہے، یہ قرآن مجید کا ادب ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے ہم جتنا ہو سکے اس کو نوازے۔ ہمارے پاس دعائیں ہیں، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے ہمیں نوازا ہے، ہم آ کر کے اپنے پیسے لٹا دیں، اپنا مال لٹا دیں اس حافظ قرآن پر، ہو سکتا ہے قیامت کے دن جب نام آئے گا تو میرا بھی نام آ جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل دہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ قرآن مجید کی مجلس ہے، قرآن مجید کی محفل ہے، قرآن مجید مکمل ہوا ہے۔ نماز میں تراویح کی حالت میں باوضو کھڑے ہو کر کے قرآن مجید سنایا ہے حافظ قرآن نے، اور ہم سب نے قرآن مجید نماز کی حالت میں وضو کی حالت میں قرآن مجید ہم نے سنا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک زمانہ گزر جاتا ہے کہ ہم پورا قرآن مجید پڑھ نہیں پاتے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر کے باوضو نماز کی حالت میں قرآن مجید سننے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے۔ یہی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں مجھے عشق ہے تیری ذات سے میری بات ہے تیری بات سے، مجھے عشق ہے تیری ذات سے میری بات ہے تیری بات سے، مجھے اپنے در سے نواز دے انعام کی سوغات سے۔ مولا تو رحیم ہے تو کریم ہے تو علیم ہے تو حلیم ہے، میرا اور نہیں کوئی آسرا مجھے تو بچا آفات سے۔ مجھ مطیع کی ہے یہ آرزو میرے تن کی ہے یہ جستجو، کروں جب بھی کوئی گفتگو کروں ابتدا تیری ذات سے، اس لیے کہ سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے، میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے، میرا خالق میرا مالک میرا معبود تو ہے، میرا دل میرا ایمان میری شریعت تو ہے، میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر، جب رگے جاں سے بھی نزدیک تر تو ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی شہر رگ سے کہیں زیادہ نزدیک ہے۔ انسان سوچتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے انسان کیا سوچ رہا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، دلوں میں جو راز ہیں اللہ ہی اس سے واقف ہے۔ قرآن مجید مکمل ہوا ہے، قرآن مجید کی حقیقت بتائی گئی۔ امام صاحب موجود ہیں، جس بندے نے قرآن مجید مکمل کیا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ان کی عزت افزائی کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے کیا، تقریر بھی ہوئی۔ ہم یہ کہیں گے تقریر نہیں تھی، قرآن مجید کی تقریر تھی، قرآن مجید کے موضوع سے بہت اچھی تقریر تھی، لیکن آج موضوع یہ نہیں تھا۔ آج موضوع یہ تھا کہ ہمیں یہ بتایا جاتا کہ اس بندے نے قرآن مجید پڑھا ہے، یہ بندہ کتنا مبارک ہے۔ قرآن مجید بڑا مبارک ہے، یہ موقع شناسی ہوتی ہے۔ شادی کا موقع ہے، نکاح ہو رہا ہے، اب کوئی گفتگو کرنے لگے کھانے کے آداب پر، یہ نکاح ہو رہا ہے کھانے کی بات کہاں، نکاح ہو رہا ہے کوئی گفتگو کرنے لگے، دیکھیے جب انتقال ہونے لگے تو آپ یہ دعا پڑھیے گا اور وہاں پر سورہ یاسین پڑھیے گا، آپ کہیں گے وہ عجیب بہکی کی باتیں کر رہے ہو، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بات درست ہے لیکن موقع شناسی نہیں ہے۔ یہاں پر موقع شناسی یہ تھی کہ یہاں پر یہ بتایا جاتا جس بندے نے حافظ قرآن جو حافظ قرآن ہے
اس نے جو قرآن مجید سنایا ہے وہ کتنا باعظمت ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور ہم کیا مقام اور مرتبہ بتائیں گے؟ ہم تو پوچھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس۔ امام الاولین والآخرین فرمانے لگے کہ اس بندے نے قرآن مجید پڑھا اور پھر اس کے اوپر عمل کر لیا، قیامت کے دن میدان محشر میں جب اولین والآخرین کا مجمع ہوگا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام موجود ہوں گے۔ نوح علیہ السلام بھی ہوں گے، ادریس علیہ السلام بھی ہوں گے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، یعنی تمام انبیاء کرام ہوں گے، اور یہیں پر بس نہیں، ان کی تمام امتیں وہاں پر موجود ہوں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں حافظ قرآن کو بلائے گا اور پھر ان کے والدین کو بلایا جائے گا۔ بس قصہ ختم کرنے؟ جی نہیں، بلایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عزت افزائی کے لیے اس حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج بنائیں گے جس کی روشنی دنیا کے سورج سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگی۔ یہ ہے مقام و مرتبہ۔ کہیں گے تو حافظ قرآن کی بات ہو گئی، حافظ قرآن کے والدین کی بات ہو گئی، حافظ قرآن کا معاملہ کیا ہوگا؟ آگے فرمایا اندازہ لگا لو جب والدین کا یہ مقام و مرتبہ مل رہا ہے، یعنی ماں اور باپ کو یہ اعزاز مل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی خود دے رہا ہے، تو سوچو حافظ قرآن کا کیا ہوگا۔ کہیں یہ بھی ہم بتا دیتے ہیں۔ امام الاولین والآخرین فرمانے لگے حافظ قرآن سے رب العزت والجلال یہ ارشاد فرمائے گا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها۔ ایک کام کرو، جو قرآن مجید تم نے دنیا میں حفظ کیا تھا اور جیسے پڑھتے تھے بغیر دیکھے پڑھو، قرآن مجید وہاں موجود نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا میں پڑھتے تھے ویسا ہی پڑھو اور چلتے چلے جاؤ۔ جہاں پر تمہارا قرآن مکمل ہوگا وہاں پر تمہارا مقام ہوگا، وہ تمہاری جنت ہوگی۔ ہم دنیا میں تمنا یہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن سے میدان معاشر میں یہ کہے گا جتنا بہتر قرآن پڑھتے تھے اتنا بہتر پڑھتے چلے جاؤ اور سب سے اونچے مقام پر تم کو جگہ ملے گی۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یہ والدین کا مقام ہو گیا، حافظ قرآن کا مقام ہو گیا، اور ہم لوگ برابر میں کھڑے رہیں گے بھائی ہم بھی تو دوست تھے۔ جی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، دوستی یاری یار تمہاری ہم سے تھی، ہم کو بھول گئے۔ محمد ہے کوئی آ جائے یہاں، وہ نام نہیں لیں گے، ہم سب کہتے ہیں وہ میں ان کا فین ہوں، منہ مسعود کی دال۔ اب یہ ہو گئے فین، وہ بھی نہیں پہچانتے ہیں کون فین اور کون پنکھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، بڑی پتہ کی بات، من قرأ القرآن فاستظہرہ واحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار۔ اللہ اکبر۔ یہ حافظ قرآن کا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن مجید پڑھا اور اس کے حلال کو حلال جانا، یعنی جو باتیں کرنے کے لیے تھی اس پر عمل کیا، اور جس سے منع کرنے کا حکم تھا اس بندے نے اپنے آپ کو اس سے بچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور پھر یہ کہے گا ایک کام کرو اپنے خاندان میں سے ڈھونڈ کے لاؤ، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو جنت کا پروانہ نہیں ملا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ایمان والوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، کہیے آمین۔ وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ۔ 10 افراد کو ڈھونڈ کر کے لے کر کے آؤ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو، اور اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ یہ مرتبہ کم ملتا ہے جب قرآن مجید بندہ یاد کر لیتا ہے۔ اچھا بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی مسرت کی بات ہے، قرآن مجید
حافظ قرآن نے آپ کو سنایا، ہم نے سنا، مساجد میں کتنے حافظ قرآن نے قرآن مجید پڑھا اور سنا. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دے رہا ہے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ بس آئے اور منہ دیکھے اور مسافہ کرے چلے جائیں؟ کہ جی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب میدان محشر میں عزت دے رہا ہے، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے ہم جتنا ہو سکے اس کو نوازے. ہمارے پاس دعائیں ہیں، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے ہمیں نوازا ہے، ہم آ کر کے اپنے پیسے لٹا دیں، اپنا مال لٹا دیں اس حافظ قرآن پر. ہو سکتا ہے قیامت کے دن جب نام آئے گا تو میرا بھی نام آ جائے گا. اور یہ بات ہم نہیں، یہ بات ہمارے علماء کرام نے بات بتائی کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جن لوگوں کو ساتھ ملے گا حافظ قرآن کا، ان میں سے وہ لوگ ہوں گے جو حافظ قرآن سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ لوگ نہیں ہوں گے جو اس سے نفرت کرتے ہوں گے. کہیں آج اکثر یہ بات دیکھی جاتی ہے، جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ حافظ بن رہا ہے، اس نے حفظ شروع کر دیا ہے، قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کر دیا ہے، بیکار پڑھوا رہے ہو یار، اسکول میں پڑھوا لیتے بنا وجہ. یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا بنا وجہ 4-5 سال پڑھوا لو بیچارے، اچھا خاصا کاروبار ہو جاتا ہے. کہنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو قرآن سے نفرت ہے، مقصد یہ ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس ایک بندے کے سینے میں محفوظ ہو جائے. وہ نفرت کرتا ہے، وہ حسد کرتا ہے، وہ جلن کرتا ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں پھر انہیں نفرت ہے. کہیں ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نام لے کے پکارے گا نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں میں ان کا شمار ہوگا جو قرآن مجید سے نفرت کرنے والے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ایمان والوں کی حفاظت فرمائے. کہیں تو چند باتیں ہو گئی حافظ قرآن سے ریلیٹڈ. کہیں اور کیا بات ہے؟ کہیں قرآن مجید وہ معجزہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. آج بات میں عرض یہ کر رہا تھا، حافظ قرآن ماشاءاللہ موجود ہے یہاں. کہیں ہمیں بھی پتہ چلا کہ جن کی یہ بلڈنگ ہے، جن کا یہ گھر ہے، جناب امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہیے آمین. اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اللہ قبر میں کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہمارے بھی آپ کے بھی بڑے قریبی تھے اور بڑی محبت کرنے والے تھے، بے پناہ محبت کرتے تھے. پہلی ملاقات میں آدمی ان کا دیوانہ ہو جاتا تھا اور وہ لوگوں کو دیوانہ بنا لیا کرتے تھے. جناب امین صاحب کہ ان کی بٹیا ماشاءاللہ قرآن مجید حفظ کر رہی ہے. اب یہ بات مجھے پتہ چلی ہے، اب سچ ہے یہ تو آپ لوگ جانتے ہو. امام صاحب کہہ رہے ہیں 9.25 پارے اس کے حفظ مکمل ہو چکے ہیں، یعنی 9.25 پارے اس نے زبانی یاد کر لیے ہیں. کہیں بس بات آئی چل گئی. کہیں جی نہیں، یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے. ایک بچی جب قرآن مجید حفظ کر سکتی ہے تو ہمارے منہ میں چھالے نکلے ہیں کیا؟ یا پھر ہمیں محبت نہیں ہے؟ کہیں واقعی یہ بات ہے. لڑکیوں میں اور بچیوں میں یہ شوق دیکھا جاتا ہے کہ وہ لڑکوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ چیزوں کو آبزرو کر لیتی ہیں، وہ چیزوں کو اور لڑکوں کے مقابلے میں کچھ جلدی سیکھ لیتی ہیں. ایک شخص گزرے ہیں بہت بڑے عالم دین اور خوابوں کی تعبیر کے سب سے زیادہ جاننے والے، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، فرمانے لگے ان کی بٹیا تھی، ان کی بہن تھی جن کا نام تھا حفصہ ابن سیرین، قرآن مجید بے پناہ اچھے انداز میں پڑھنے والی تھی. اور محمد ابن سیرین یہ بات کہا کرتے تھے جب کوئی بات آتی تھی قرآن مجید پڑھنے کی یا کوئی بچہ پڑھ نہیں پاتا تھا تو کہتے جاؤ اپنی سے یا بہن سے پوچھ کر کے آؤ، حفصہ ابن سیرین سے، وہ صحیح طریقے پر بتائیے کیسے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. کہ یہ عورتوں میں یہ صفت اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایسے گھرانے بڑے محفوظ رہتے ہیں. کہ یہیں پر بات ہوتی تو کہا جاتا، علماء کرام نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، کہیں گے شادی ہو گئی، ایک بچی کی شادی ہو گئی اور پھر اس کو ایک زمانہ گزر گیا، 30-35 سال گزر گئے، پھر یہ پتا چلا کہ اس کے شوہر نامدار، سر کے تاج، عزت آبرو کے محافظ کو بلڈ کینسر ہے. سچا واقعہ ہے. کئی جگہ ٹیسٹ کروائے، بالآخر نتیجہ یہ ہوا، آیا گھر میں کہیں گے اب بس ختم قصہ، چھٹی، طوطے اڑنے والے ہیں،
ہوائی فائرنگ ہونے والی ہے، چند دن کا مہمان ہوں، میں جانے والا ہوں۔ کہیں گے قصہ کیا ہے بتاؤ گے؟ کہیں گے سب جگہ جانچ کروا لی، سب نے کہا بس چند دن کے مہمان ہو۔ بیوی سے وہ غیر ایمان والا کہہ رہا ہے کہ چند دن کے مہمان ہیں، سارے ڈاکٹروں نے یہ بات کہہ دی ہے۔ اس نے کہا اجازت ہو تو کچھ عرض کروں میں۔ بتاؤ بھائی، عورتوں سے اگر عورت اجازت لینے لگے کہ بھئی اجازت ہے کچھ کہوں تو بڑی دل گردے کی بات ہے، ورنہ عورت بغیر اجازت کے بول دیتی ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں بھیا کان پک گئے، خاموش بھی رہا کرو۔ بہرحال اجازت مانگی، کہیں گے ایک کام ہم کر رہے بس آپ چند دن رکیے، ٹھیک ہے بھائی۔ پانی لائی وہ اس کی بیوی، کچھ کیا کیا جو کیا، کہیں گے یہ پیجیے آپ، پیا۔ پھر چند دنوں کے بعد کہنے جائیے اب ٹیسٹ کروا لیجیے۔ ڈاکٹر حیران پریشان، ماجرا کیا ہو گیا؟ اور سفر کے بیچ یہ کیسا بدل گیا موسم؟ مرنے والے تھے، لگ ہی نہیں رہا ہے کہ تمہیں موت آئے گی، تمہیں تو بلڈ کینسر تھا، پتا تھا، یہ تھا، یقین تھا چند دن کا مہمان ہو، اب لگ ہی نہیں رہا تمہیں کینسر نام کی کوئی چیز ہے۔ کہنے چاہیے دوسری، ہم آپ کو خراب ہو گیا وہ ٹیسٹ کی مشین، میں دوسری جگہ جا رہا ہوں۔ 3-4 جگہ کروانے کے بعد نتیجہ یہ نکلا، وہ بھی خوش ہو گیا اور گھر میں آیا۔ کہیں اب بتاؤ ہوا کیا؟ ساری رپورٹیں یہ دیکھو ہیں، سب بالکل نارمل ہے، بالکل الحمدللہ، اور میں خود اپنے آپ کو اچھا فیل کر رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں۔ ایک بات ہم نے وعدہ کیا تھا آپ سے، اب نبھائیے وہ۔ کہیں کیا؟ کوئی جو کہا تھا۔ کہیں اب بتاؤ ہوا کیا تھا، وہ کیا کیا تھا تم نے؟ وہ کون سی پھول گھڑی تمہارے پاس ہے؟ میاں کو قبضہ کرنے کا طریقہ تمہیں آتا ہے، بیماری کو دور بھگانے کا طریقہ بھی تمہیں آنے لگا۔ کہنے ایک وعدہ کیجئے، جو ہم کہیں گے وہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ عورتیں منوا لیتی ہیں، ماں بیٹے سے ہر بات منوا لیتی ہے، بیوی اپنے شوہر سے ہر بات منوا لیتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ ایمان کی رمق ہونی چاہیے، ایمان کی چنگاری ہونا چاہیے، قرآن کی محبت ہونا چاہیے، تب جا کر کے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی تب جا کر کے اولاد پیدا ہوتی ہے، باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسی تب جا کے اولاد پیدا ہوتی ہے، مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسی۔ کہنے ایک بات یہ ہے، میری ایک سہیلی تھی، میرے گھر کے برابر میں رہا کرتی تھی، اور میں اس کے پاس جایا کرتی تھی، اور وہ ایمان والی تھی، اور وہ قرآن مجید پڑھتی تھی، اور میرا بھی ذہن اچھا تھا، میں وہاں جاتی تھی، میں بھی سیکھ جاتی تھی، اور مجھے بھی محبت ہو گئی، جو وہ پڑھتی تھی میں پڑھنے لگی، اور پھر دھیرے دھیرے یہ ہوا، ایمان کی محبت دل میں آ گئی، قرآن کی محبت دل میں آ گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آتی گئی، اور ہم نے قرآن مجید دیکھ کر کے یاد کر لیا۔ اب شادی کی جب باری آئی تو کہا اب کیا ہوگا، راز فاش نہ ہو جائے، لوگ کاٹ ڈالیں گے، مار ڈالیں گے، بچے گا کوئی نہیں۔ کہیں گے پریشان نہ ہو، اس راز کو چھپائے رکھو، بعد میں کام کرو۔ کہیں پھر قرآن مجید سے جو محبت ہے وہ تو چھوٹ جائے گا۔ کہیں پریشان نہ ہو، جہاں جا رہی ہو قرآن تمہارے ساتھ میں جائے گا۔ اور پھر ان کی سہیلی نے ان کی ماں سے کہا کہ دیکھیے یہ میری بٹیا کی سہیلی تھی، اور میں بھی ان کو تحفے دینا چاہتی ہوں، میں دوں گی۔ بالآخر انہیں 7-8 جوڑے دیے، اور بیچ میں قرآن مجید چھپا دیا، اور کہا یہ بٹیا جب اپنے میکے جائے گی وہیں کھول لے گی، اور کہیں نہیں کھولے گی۔ اور بالآخر یہاں پر جب میں آئی، میں نے سب سے پہلے اس گفٹ کو کھولا، اور قرآن مجید کو چوما، سینے سے لگایا، اور یہ رکھ دیا، اور میں اتنے دل سے ایمان والی ہوں، آج آپ کو بھی دعوت دے رہی ہوں، اور آپ ایمان میں داخل ہو جائیے۔ معاملہ یہ تھا، ہماری استانی جی نے یہ بتایا تھا، دیکھو ایک بات بتا رہی ہوں بڑی پتے کی، اگر کبھی بھی کوئی بیماری آئے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یہ پوری سورت پڑھ کر کے دم کر دینا، اور جس چیز پر پانی پر دم کر کے پیو گی انشاءاللہ شفا ملے گی۔ میں نے یہی پڑھ کر کے دم کیا تھا اور آپ کو پلایا تھا، آج آپ کا بلڈ کینسر دور ہو گیا، تمام بری آفتیں دور ہو گئی۔ اور آپ بھی پڑھ لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور ایمان میں داخل ہو جائیے۔ اور بالآخر اس کے ساتھ ساتھ اس کا شوہر، اس کا شریک سفر، وہ بھی ایمان میں داخل ہو گیا۔ کہیں یہ قرآن کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ کہیں یہی بات ہے، قرآن مجید کی عجیب بات ہے۔
قرآن مجید ہم ایسے ہی نہیں چھوتے. کوئی چھوتا ہے؟ کوئی کہہ کے دکھائے. کوئی اگر ہاتھ لگا دے تو پیچھے سے کوئی آدمی گریبان پکڑ لے, ابھی وضو تو کر لو بھائی. کون سی آفت آ گئی, کون سی قیامت آ گئی ہے, کون سی زمین پھٹی جا رہی ہے؟ کہیں یہ ادب کے خلاف ہے, یہ اصول کے خلاف ہے. یہ قرآن مجید کا ادب ہے مسلمانوں, نبی کے غلاموں, صحابہ کرام کے جانثاروں. اور پھر علماء کرام نے ایک بات یہ بھی بتا دی, جب قرآن مجید جس غلاف میں رکھا جاتا ہے کہیں اس کو بھی بے وضو چھونا مت. کیوں؟ کہ قرآن مجید اس میں رہتا ہے. اندازہ لگاؤ جس انسان کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہوگا اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. ہم تو یہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن مجید کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر کے اگر آگ میں بھی ڈال دیا جائے, آگ اس کپڑے کو چھوئے گی نہیں. اور جس سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے وہ جہنم میں جائے گا. تصور کیا نہیں جا سکتا. یہ بات بہت بعید ہے. آگ ہو اور گرمی نہ ہو, اور برف ہو اور ٹھنڈک نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. اسی طریقے پر جس سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے وہ سینہ جہنم میں چلا جائے, ہو نہیں سکتا. یہاں پر کتنے لوگوں نے قرآن مجید سنا, کتنی بچیوں نے قرآن مجید سنا. ہم ان سے یہی درخواست کرتے ہیں, یہ تمنا کرتے ہیں کہ آپ کی بھی یہ آرزو ہے کہ اس حافظ قرآن کو دیکھے, اس حافظ قرآن کا بوسہ لے, اس حافظ قرآن کے ہاتھ چومے. یہ تو نہیں ہو سکتا. اگر ان کی ماں یہاں پر, اماں آئی ہے تمہاری, اگر ان کی اماں جان یہاں پر آتی اور ان کی یہاں پر جو موجود ہے وہ عورتیں, وہ اس ماں کے ہاتھ کو چوم لیتی اور اندازہ یہ کر لیتی کہ انہی ہاتھوں کی پکائی ہوئی روٹی کی وجہ سے اس بندے نے قرآن مجید یاد کیا ہے. ہم انہی ہاتھ کو چوم لیتے ہیں. انہی آنکھوں نے اپنے اس بچے کو دیکھا تھا, تب جا کر کے اس نے قرآن مجید حفظ کیا ہے, تب جا کر کے قرآن مجید کے سینے میں آیا ہے. ہم ان آنکھوں کو بوسہ دیتے ہیں, ان ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں. یہ مقام نصیب ہو جاتا, ان کی اماں جان بھی نہیں آئی ہے. اور ہم عورتوں سے یہ درخواست کرتے ہیں, جو کچھ ہدیہ, تحفہ, نذرانہ اگر لائی ہے تو وہ دل کھول کر کے پیش کرے اور اس نیت سے پیش کرے تاکہ قیامت کے دن اللہ نہ کرے اگر ہمارا داخلہ جہنم میں ہونے لگے تو ہم یہ کہہ سکیں گے, اللہ ہم نے بھی آپ کے قرآن مجید کو جس نے سینے محفوظ کیا تھا, ہم نے بھی تھوڑا سا نذرانہ پیش کیا تھا. ہاں اس کی تعداد زیادہ نہیں تھی, ہاں اس کی رقم زیادہ نہیں, 100 روپے یا 150 روپے تھی یا 200 روپے تھی. اے اللہ مجھے بھی اس حافظ قرآن سے محبت ہے, اس کے ساتھ مجھے بھی جنت میں داخل کر دیجئے. یہ چند باتیں تھی. آخر میں ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں. کہیں یہیں پر بس نہیں, یہ عورت کا واقعہ تھا. کہیں ایسے ہی ایک آدمی اپنے شہر سے دوسرے شہر گیا جہاں پر سارے عیسائی, امریکہ, برٹش, اپنے شہر سے ایمان والا. وہاں جانے کے بعد اسے کسی سے ہو گیا عشق, ایمان والے کو عشق ہو گیا. اب عشق تو اندھا ہی ہوتا ہے, کتنے لوگوں کو ہوا ہے اور کتنے لوگ برباد ہوئے ہیں, اور لڑکے تو تباہ برباد ہو ہی جاتے ہیں. اللہ ہر ایک ایمان والے کی حصے حفاظت فرمائے, ہر ایک ایمان والے کی حفاظت فرمائے. یہ ہنسنے کی چیز نہیں, یہ درد کی چیز ہے. اس کو بھی ہو گیا, اور وہ لڑکی غیر ایمان والی عیسائی, بھائی ہو گیا ہے تو بس ہے, وہ بدل نہیں سکتا ہے. جان مانگو جان دے دیں, شادی آپ ہی سے رچائیں گے. کہنے کہاں تم ایمان والے, کہاں میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی ہو نہیں سکتا. ارے نہیں, جو کہو گی وہ کریں گے یار, تمہارے وعدے تو سب کچھ ہے, جو کہو. باپ سے ملاقات کرائی اس لڑکی نے, اس لڑکے سے, اپنے باپ سے. لڑکے نے کہا میں اپنی بٹیا بیاہ دوں گا لیکن شرطیں ہیں. کہنے جو مانگو سب حاضر ہے. عشق کیا ہے, مذاق تھوڑی نہ ہے. کہنے شرطیں یہ ہیں کہ تمہیں جس شہر میں تم رہنے والے تھے اب دوبارہ وہ شہر جاؤ گے نہیں, یہی رہنا ہے تمہیں میری بٹیا کے پاس. کہنے منظور ہے. جو تمہارے دوست احباب تھے یہاں پر اس شہر میں سب کو چھوڑنا پڑے گا. ہماری بٹیا سے دوستی کرنی ہے تو اسی سے شادی کرو, سارے دوست چھوڑنے پڑیں گے. اور اب جو دوست بنانا ہے تم کو وہ ہمارے خاندان والے ہوں گے, یعنی عیسائی برادری ہوں گے, یہی منظور ہے. اور پھر تمہیں ہر سنڈے کو چرچ پہ جانا پڑے گا جیسے ہم جاتے ہیں. جمعہ چھوڑ دو,
نماز چھوڑ دو یہ بھی منظور ہے. کہیں تمہیں ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا, تمہیں ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا, منظور ہے. بات آئی چلی گئی, شادی ہو گئی, ایک زمانہ گزر گیا, اور پھر ایک زمانے کے بعد اس شہر کے مسجد میں جہاں پر وہ پہلے رہا کرتا تھا دیکھا وہ بندہ بیٹھا ہوا. ایک زمانہ گزر گیا 3-4 سال, لوگوں نے دیکھا کہ تمہیں کہیں دیکھا لگ رہا ہے, ابھی 4 سال سے کہاں غائب تھے, ایک زمانہ ہو گیا دکھ نہیں رہے تھے, اب کہاں ہے؟ پھر پورا قصہ اس نے بتایا, یہ ہوا, میرا عشق ہو گیا. اور پھر ان کے گھر والوں نے شرط رکھی, میں نے ساری شرط مان لی. کہیں اب یہاں کیا کرنے آئے ہو, یہاں منہ اٹھا کے کیوں چلے آئے, کیا ضرورت تمہیں یہاں کھینچ کے لے آئیے؟ کہنے لگی صرف اتنی سی بات تھی, سب چیز ہم نے ان کی شرطیں مان لی تھی, سب چیزیں ہم کر رہے تھے, لیکن قرآن مجید ہمارے پاس موجود تھا. کہیں گے وہ تھا کیسے؟ کہیں گے ساری جہاں پر کتابیں رکھی تھی اس قرآن مجید کو بھی ہم نے وہیں پر لگا دیا تھا. جب آفس جاتا تھا میں اس قرآن مجید کو دیکھ لیا کرتا تھا اور یہ کہتا تھا اللہ آپ کے پاس آ نہیں سکتا, بس یہ قرآن مجید کی محبت ہے جو مجھے بس اپنے پاس رکھے ہوئے ہے. میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں, سب کچھ منظور تھا, لیکن آتے اور جاتے سمے اس قرآن مجید کا صرف دیدار کر لیا کرتا تھا, بس اٹھا کے پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں تھی. کہ پھر ایک زمانہ یہ آیا, ایک زمانے کے بعد جب میں آفس سے نکلنے لگا میری نظر ان کتابوں پر گئی تو وہاں پر وہ کتاب یعنی قرآن مجید یعنی رب العزت والجلال کا وہ کلام نظر نہ آیا. میں بےتاب ہو گیا, پریشان ہو گیا, کھلبلی مچ گئی. میں نے بیگم سے کہا یہاں پر فلاں کتاب رکھی تھی وہ دکھ نہیں رہی ہے. کہیں اچھا وہ کتاب, کہیں وہ کتاب نہ آپ پڑھتے ہو نہ مجھے سمجھ میں آتی ہے, وہ ڈسٹ بین میں پڑی ہے, میں نے وہیں ڈال دی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, پیروں تلے زمین نکل گئی, لگا ایسے زمین پھٹے اور ہم دھس جائے, اور فوراً گیا وہ ڈسٹ بین سے قرآن مجید کو اٹھایا اور آنکھوں سے لگایا اور سینے سے لگایا اور چومنے لگا, اور کھڑکی سے بیگم دیکھ رہی تھی. کہنے لگی لگ رہا ہے کٹاڑو مرے نہیں ابھی تک, تمہارے کٹاڑو مرے نہیں ابھی تک کے, ہمیں یہ دکھ رہا ہے. اور لڑکی نے کہا میں اپنے گھر جا رہی ہوں, بیگ اٹھایا اور پھر گھر چلی گئی. کہیں تمہیں جہاں جانا ہے وہاں جاؤ, اب جتنی غلطی ہو چکی ہے اللہ معاف فرمائے. قرآن مجید کو میں اٹھایا, میں بھی کہیں نہیں گیا, سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ گیا اور میں یہی کہہ رہا ہوں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ جو گناہ ہم نے کیا ہے, اے اللہ ہمارے باپ دادا نے بھی گناہ کیا تھا, انہوں نے بھی یہی کہا تھا ربنا ظلمنا, اللہ ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر, مجھے معاف فرما دیجئے. اے اللہ میں بھی یہی شکایت کر رہا ہوں میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, مجھے معاف فرما دیجئے. اور یہیں پر بس اسی وجہ سے آیا ہوں. اور ہم تو یہ کہیں گے آخر میں اس کی حمد کرتا ہوں, میں اس کے در کا منگتا ہوں, میں اس کی حمد کرتا ہوں, میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے, جو دکھیاروں کو سنتا ہے, جو بچھڑوں کو ملاتا ہے, جو ہر منگتے کو دیتا ہے, جو ہر منگتے کا داتا ہے, اور نہیں تفریق اس کے یہاں, وہ سب کے کام آتا ہے. میں اس کی حمد کرتا ہوں, میں اس کے در کا منگتا ہوں. میں جب بھی کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں, مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں. دعا کیجئے جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.